اور وہی نا ایسی اتنی ساری مثالیں ملتی ہیں. ہم اگر ریلیف فنڈ کی بات کرتے ہیں یا بہت ساری این جی اوز ہیں جن کو لوگ اس یقین پہ پیسے دیتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جن تک پہنچنے چاہیے، وہ نہیں پہنچتے ہیں. یا اگر میں بات کرتا ہوں، شہیدی صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا جس میں 2006 میں پتہ نہیں کتنے ارب روپے پڑے ہوئے تھے. 21 ارب. شاہ صاحب کو پیسے یاد ہیں. 21 ارب روپے مجھے نہیں یاد، شاہ صاحب کو یاد ہے. شاہ صاحب دعا کریں ہمارے پاس بھی 21 ارب ہوں. سر بیت المال ہے، قوم کا حلال کے 21 ارب یار بیٹھے ہوئے ہیں اور خرچ کہیں اور ہو رہے تھے وہ. تو اوبیسلی یار یہ ساری چیزیں خیانتیں ہیں اور ان چیزوں کا بعد میں کہیں نہ کہیں اثر آتا ہے. یہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ایک تو حساب کتاب بھی یہیں شروع ہو جاتا ہے نا پھر جب آپ اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر غریبوں کے لیے کوئی ایک فنڈ بنایا گیا ہے یا ایک چیز بنائی گئی ہے تو اس کو خدا را وہیں پہ خرچ کریں. پھر آپ کا حکومت کا ایک نظام ہے جس میں آپ لوگ ٹیکس لیتے ہیں، وہ ٹیکس کہاں خرچ کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، ہم بول کے پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہاتھ پاؤں جوڑ رہے تھے لوگوں کے آگے کہ بھائی ٹیکس دو. انہوں نے کہا کیوں ٹیکس دیں، لگتا کہاں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ لڑے جا رہے ہیں آگے سے. کئی بات پہ وہ لوگ بھی صحیح ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. لیکن اس میں یہ سوال اٹھتا ہے مفتی صاحب، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں نوید صاحب، کہ جیسے بنتا ہے آپ کا ٹیکس بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کھا گئے وہ ٹیکس، آپ کے اوپر ایک سرٹن زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے، وہ آپ کھا گئے. چلیں زکوٰۃ کو تو چھوڑ دیں، وہ ذرا لوگ پھر بھی دے دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، جن کو اللہ کا ڈر ہے. لیکن ٹیکس پھر بھی نہیں دیتے. یا اس طرح سے جو لوگ چھوٹی موٹی 2 نمبریاں کرتے ہیں کہ اچھا یہاں سے 1000 روپے ملے میں نے اس کو دینے، تو وہ بیچ میں سے 500 رکھ کے آگے 500 دے دیتے ہیں. تو یہ اس پہ تھوڑی سی بالکل بات ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ ابھی آیت یہاں تلاوت ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قرآن مجید فرقان حمید کے یہاں سیاق و سباق کو دیکھا جائے، سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کس تناظر میں بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. آپ اس سے پہلی آیات میں دیکھیے تو کفار اور مشرکین، ان کی بدعیدیوں کی بات ہوئی، اور اس پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ لوگ وہ چھپاتے تھے، تو یہ چھپانا بھی امانت میں خیانت تھی. بالکل. تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کے سپرد کی جائے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تمہارے پیش نظر عدل ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر کہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن مجید فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امانتیں ہمیں ان کے اہل کو دینی ہیں. یہ آیہ مبارکہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر تلاوت کی. کب؟ جب چابیاں کعبۃ اللہ کی عثمان بن طلحہ کو واپس کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث یہ بتا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کب آئے گی؟ کہا جب امانت میں خیانت ہو. اور امانت میں خیانت کب ہوتی ہے؟ کہ جب منصب اقتدار نااہل کے سپرد کر دیا جائے. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں. تو فیصل بھائی جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، مطلب جیسے اگر ایک انسان ہے جس کا کام ہے خبر پہنچانا، اور اس کو ایک خبر ملتی ہے اور وہ خبر وہ صحیح طرح نہیں پہنچاتا، وہ اس میں قطع برید کرتا ہے، تو یہ خیانت ہے. اسی طریقے سے صرف یہی چیز خیانت نہیں ہے، بلکہ ہم جن چیزوں کو خیانت نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ بھی خیانت ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں بریک میں بیٹھ کر، چونکہ بریک میں ہماری ذاتی گفتگو ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجالس کے متعلق فرمایا کہ یہ جو تمہاری نجی محافل ہیں یہ تمہارے لیے امانتیں ہیں، اس میں خیانت مت کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فیصل قریشی صاحب، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل قریشی صاحب نے اپنے ڈرائنگ روم میں ہماری دعوت کی، اللہ کرے وہ ایسا کریں، تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے موجود ہوں
اور وہاں کوئی آدمی ویڈیو بنائے, یعنی ہماری نجی گفتگو ہو رہی ہے, اور اس کو وائرل کر دے, یہ بہت بڑی خیانت ہے, اور اس کو میں نے نہیں, اللہ کے نبی نے خیانت قرار دیا ہے. آج اکثر یہ ہوتا ہے, نجی محفل کی باتیں آپ باہر نہیں کر سکتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ موبائل ریکارڈ پر لگا دیتے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کے پاس آلات ہوتے ہیں, اور وہ باتیں جو راز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ بھی خیانت ہے. اس طرح کے بے شمار کام ہم کرتے ہیں, جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا, شہیدی صاحب نے بات کی, مفتی ابو محمد صاحب نے بات کی. یہ ساری باتیں ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہمارا خیال نہیں جاتا. یعنی اگر ہم اپنے ہاتھ سے, اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے, اس ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا, تو یہ ہاتھ کے ساتھ خیانت ہے. ہم روزانہ اپنے کانوں سے خیانت کر رہے ہوتے ہیں, بے شمار چیزیں. تو جو آپ نے پوچھا ٹیکس کے حوالے سے, دیکھیے اسلام میں زکوٰۃ تو فرض ہے, اور ظاہر ہے وہ جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے حکم ہے, اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا فرض کا. رہ گیا مسئلہ ٹیکس کا. ٹیکس کا تعلق ہمارے حکومت سے ہوتا ہے, ہماری روزمرہ کی چیزوں سے ہوتا ہے. اس کی اصل بھی ہمیں ملتی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک روم کے قریب اسلامی ایک علاقے کے گورنر تھے. انہوں نے کہا جب ہمارے علاقے کے لوگ اس علاقے میں جاتے ہیں کاروبار کی غرض سے, تو ان سے باقاعدہ وہاں جو ہے نا وہ ٹیکس لیا جاتا ہے, تو اب ہم کیا کریں. سیدنا حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا کہ جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں, یعنی مسلمان جاتے ہیں تجارت کی غرض سے, ان سے جس حساب سے ٹیکس لیا جاتا ہے, جب وہ لوگ آپ کے علاقے میں آئیں تو آپ بھی ان سے ٹیکس لو. ایک تو یہ والا ٹیکس ہے جو ہم انٹرنیشنلی لیول پر لیتے ہیں. پھر ریاست نظام مملکت کو چلانے کے لیے ٹیکس کا نظام رائج کرتی ہے, اور وہ ٹیکس اگر جائز طریقے سے وصول کیا جائے اس میں ناجائز نہ ہو. اور جن پر ٹیکس بنتا ہے, ظاہر ہے یہ ٹیکس ہوتا کیوں ہے, یہ زکوٰۃ ہوتی کیوں ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم ہر ایک پر برابر ٹیکس لگا دیتے ہیں. وہ جو انمول نیکی میں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی جب چیز خریدنے جاتے ہیں وہ بھی بیچارے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. میں سوری یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی خیر چند دن ہوئے پچھلی حکومت کو گئے ہوئے, تو اس میں ایک سلسلہ انہوں نے شروع یہ کیا تھا پنجاب میں, اور کچھ جگہ پہ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے سکتے ہیں, بیکاز وہ ظاہر سی بات ہے لسٹنگ ہوئی ہے پوری. آپ جب اس طرح کی شاپنگ کر رہے تھے تو آپ اپنا شناختی کارڈ بتاتے تھے تو وہ سارا جی ایس ٹی وغیرہ اس میں نکال رہے تھے. یہ سسٹم ابھی شروع ہوا تھا لیکن وہ اتنا عام نہیں ہوا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ابھی اس کی پبلسٹی کرنی تھی لیکن وہ بات بیچ میں رہ گئی. یہ بہت اچھا عمل ہے, اس کی ہم تحسین کرتے ہیں, کوئی بھی کرے, دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. obviously آپ دودھ خرید رہے ہیں, آپ چائے کی پتی خرید رہے ہیں, چاول خرید رہے ہیں, آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں, کپڑا خرید رہے ہیں, اس پہ آپ 17% یا پتہ نہیں کتنا پرسنٹ. چیک اینڈ بیلنس کا یہ حال ہے کہ مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے, چیک اینڈ بیلنس کا حال یہ ہے کہ مسجد کے جو بجلی کا بل ہوتا ہے اس میں ٹی وی کا ٹیکس لگ کر آتا ہے. کون سی مسجد میں ٹی وی لگا؟ یہ بھی آپ دیکھیں. اور دوسرا فیصل بھائی گزارش میں جو کر رہا تھا, پی ٹی وی کے پیسے ہیں نا وہ, جی اس میں ایک پی ٹی وی کو پیسے جاتے ہیں. ایک خاص توجہ طلب امر یہ ہے کہ فیصل قریشی صاحب, ٹیکس کا پیسہ اور یہ زکوٰۃ یہ کیوں ہے, ذرا اس پر آپ غور کریں. یہ اصل میں پیسہ گردش میں رہے, کسی ایک جگہ پر نہ رہے. امراء سے لے کر غرباء کو دیا جائے, غرباء سے پھر یہ دوبارہ گردش میں آئے. یہ جو ہم اپنے گھروں میں, اسلام کا تصور کیا ہے, پیسہ گردش کرے. اگر آپ نے وہاں سونا وغیرہ رکھا ہوا ہے, دیگر چیزیں, تو ان پر زکوٰۃ ہے, اس پر ہم تفصیلاً عرض کر چکے ہیں. لیکن کیا ہے, یہ جو گھر میں ہم اتنے مال کو جمع کر کے پیسوں کو, نوٹوں کو رکھ لیتے ہیں, ڈالر رکھ لیتے ہیں, کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ تمام تر چیزیں اس پر کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیسے کی گردش ہونی چاہیے, اور یہ امراء سے لے کر غرباء کو دیا جائے. ٹیکس کا نظام اس لیے ہے, زکوٰۃ کا نظام اس لیے ہے. آپ یہ جو اسلام کے دیگر تصورات ہیں, یہ بنیادی طور پر کیا ہے, بنیادی طور پر یہ سارا کا سارا نظام ویلفیئر ہے کہ امراء سے لے کر غرباء کو دیا جائے. تو اس حوالے سے جو امانت ہے اس امانت میں بھی خیانت نہیں ہو. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.